جو ہماری گفتگو ہے وہ 32 نمبر شعر میں ہے، اور یہ اعراب المثنی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ بالالف ارفع المثنی وکلا اذا بمضمر مضافا وصلا کلتا کذاک اثنان واثنتان کبنین وابنتین یجریان۔ بالالف ارفع یعنی الف کے ساتھ آپ کیا دیں؟ رفع دیں، یعنی ارفع بالالف یوں ہو جائے گا۔ کس کو رفع دینا ہے؟ المثنی، مثنی کو، یعنی ارفع المثنی، مثنی کو آپ رفع دیں الف کے ساتھ۔ وکلا، اور کلا کو بھی جو ہے وہ رفع کس کے ساتھ دیں جی؟ الف کے ساتھ دیں۔ لیکن کلا کی کیا ایک شرط ہے کہ اذا بمضمر مضافا وصلا، وصلا میں جو الف ہے یہ الف اطلاق ہے۔ اذا وصلا، وصل کیا مطلب؟ ملانا، کہ اذا وصلا کلا یعنی جب کلا کو ملا دیا گیا ہو، کس کے ساتھ ملا دیا گیا ہو؟ بمضمر، ضمیر کے ساتھ، یعنی کلا جب مضاف ہو ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ملانا جو ہے وہ کس حالت میں ہو؟ مضافن، یعنی مضافن والی حالت میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ مضافن کیا ہو جائے گا؟ وصلہ کی جو ضمیر ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی سیدھی عبارت کیا ہو جائے گی کہ اذا وصل بمضمر مضافن، کہ جب کلا کو ضمیر کے ساتھ ملایا جائے مضاف کرنے کی حالت میں ہے۔ کلتا کذا کا، اور کلتا بھی کیا ہے؟ کذا کا اسی طرح ہے۔ کلتا مبتدا ہو جائے گا اور کذا کا جار میں اس کی خبر ہو جائے گی، یعنی کلتا مستقر کذا کا، ٹھیک ہے۔ تو کلا اور کلتا کیا ہے؟ دونوں ایک جیسے ہو گئے، یعنی دونوں کو رفع میں الف دینے کی شرط کیا ہوگی؟ ضمیر کی طرف مضاف، جبکہ مثنی میں جو ہے وہ یہ شرط ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثنی یعنی زیدان آپ کہتے ہیں، ابنان آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیدان اور ابنان یہ مضاف ہوں یا مضاف نہ ہوں، دونوں صورتوں میں رجلان، مسلمان، ان کی جو رفع ہے وہ کس کے ساتھ آتی ہے جی؟ الف کے ساتھ آتی ہے۔ اچھا، اثنان واثنتان کبنین وابنتین یجریان۔ اثنان اور اثنتان ان کو مثنی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہیں؟ مثنی کی طرح جاری ہوتے ہیں۔ ابنین اور ابنتین کس کی مثالیں ہیں؟ مثنی کی مثالیں ہیں۔ تو اثنان واثنتان کبنین وابنتین، اثنان اور اثنتان جو ہیں وہ ابنین اور ابنتین کی طرح کیا ہیں؟ یجریان، یعنی دونوں جاری ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو اعراب ہے وہ بھی مثنی والا ہے۔ اسی وجہ سے اثنان اور اثنتان کو کیا کہتے ہیں؟ ملحق بالمثنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف۔ تخلف الياء في جميعها الالفا یوں ہوگا۔ تخلف الياء، یا کیا ہے؟ خلیفہ بنتی ہے، جانشینی میں آتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں خالفہ یخلف ہو، میرے خیال میں خلیفہ بننے کا جو ہے نا خالفہ یخلف ہونا چاہیے، یخلف لگ رہے، ٹھیک ہے۔ تخلف الیا، یا جو ہے وہ آتی ہے کس کے لیے آتی ہے؟ الف کے لیے آتی ہے، الف کی جانشینی میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فی جمیعہا، ان تمام میں، جمیع سے کیا مراد ہے؟ وہ مثنی بیان کیا اوپر ہم نے، اور اثنان اور اثنتان اور کلا اور کلتا، یعنی ان تمام میں جو ہے وہ الف کی جگہ پہ یا آ جاتی ہے، اور یہ یا الف کی جگہ پہ کس لیے آتی ہے؟ جرن و نصبن، ٹھیک ہے۔ جرن و نصبن کو کیا کہیں گے؟ مفعول لاجل ہی کہیں گے، کس کے جی؟ تخلفوں کا، تخلفوں کا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی تخلف الیا لاجل الجر والنصب، ٹھیک ہے، کہ جر اور نصب کی وجہ سے ان تمام میں یا کی جگہ پہ کیا آ جاتی ہے جی؟ نہیں، یا آ جاتی ہے کس کی جگہ پہ؟ الف کی جگہ پہ، ہاں۔ یعنی تخلف الیا میں یا کو کیا بنائیں گے؟ تخلفوں کا مفعول بنائیں گے، فاعل بنائیں گے؟ ہاں، یا یعنی کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا نا، تخلف ہو، تخلف الیاء، یا میں جو حمزہ ہے اس کا گرا دیا گیا، ٹھیک ہے، ضرورت شعری کی تھا، تو یا جو ہے اس کا فاعل ہو جائے گا، الالف ہے اس کا مفعول بہ ہو جائے گا، اور جرن یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول لاجلی ہو جائے گا، اور نصباً اسی جرن کے اوپر کیا عطف ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بعد فتح قد الفا، اور یہ کب آتی ہے جی؟ یا جو ہے یہ فتح کے بعد آتی ہے، یعنی راجو لین جب آپ پڑھتے ہیں تو یا سے پہلے جو ہے وہ کسرہ نہیں لگاتے، یا سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے، تو یا فتح کے بعد کیا جاتی ہے؟ بعد فتح قد الفا، ایک ایسی فتح کے بعد کہ جو فتح کیا ہے جی؟ مألوف ہوتی ہے، مانوس اور عادی ہوتی ہے۔ الفا کا جو مطلب ہے، اگر آپ الفا کو آپ دیکھیں لغت میں تو اس کا ایک مطلب کیا ہے؟
मालूफ होना यानी मानूस होना, आदी होना, ठीक है, किसी चीज़ का। तालीफ़ क़ल्ब इसी से है। तो बाद फ़तन क़द उलिफ़ा का क्या तर्जुमा करेंगे कि यानी एक ऐसी फ़तह के बाद के जो आदी है यहाँ पे, यानी रजुलैन में तस्निया में हमेशा जो या से पहले क्या आता है, फ़तह आता है, और ये फ़तह क्या है, मानूस है। जबकि जमा में क्या होता है, या से पहले कसरा आ रहा होता है। यानी इसी वजह से क्या कहते हैं कि मुस्लिमैन और मुस्लिमीना, ठीक है। तो इसमें या से पहले तस्निया में कौन सा फ़तह मालूफ है, कौन सा फ़तह आती है, तस्निया में या से पहले क्या आती है, ये फ़तह क्या आती है। जबकि जमा में या से पहले क्या चीज़ आती है, ये कसरा जो है वो आती है। तो ये भी इराब कौन से हो गए, इराब बिल हरूफ हो गए, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, रफ़ा अलिफ के साथ और नस्ब और जर या के साथ हो जाएंगे। तो ये मुसन्ना का और मुलाकात मुसन्ना का इराब हो गया। अब आ जाएँ इब्न नाज़िम, इसमें क्या क्या मतलब ऐड करने हैं। सबसे पहले इब्न नाज़िम आते हैं और मुसन्ना की क्या तारीफ़ करते हैं कि मुसन्ना किसे कहते हैं और इसमें मुसन्ना किसे कहते हैं। जैसे वो नहीं कहते, आगे बहस आएगी कि जम किसे कहते हैं और इसमें जम किसे कहते हैं, ये पहले गुजरी भी है, ठीक है। मुसन्ना की तारीफ़ यह है कि वह वलिस्मु अद्दालु अला इस्नैनि, कि वो इसम है कि जो दो के ऊपर दलालत करते हैं, और इसके जो दो के ऊपर दलालत है बेज़ियादतिन फ़ी आखिरिही, कि इसके आखिर पे क्या है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा किया जाता है। यानी एक इसम है रजुल, रजुल जो है वो दो पे कब दलालत करेगा कि जब इसके आखिर पे अलिफ और नून का इजाफा करेंगे, बेज़ियादतिन फ़ी आखिरिही। सालिहन लित्तजरीद, और ये जो इसम दो के ऊपर दलालत कर रहा है, ये क्या है, सलाहियत रखता है तजरीद की। तजरीद क्या मतलब कि इससे ज़्यादा हरूफ से खाली कर दें। यानी रजुलान में आप अगर अलिफ और नून से इसे खाली कर दें तो रजुल ये बन जाएगा, ज़ैदान क्या बन जाएगा, ज़ैद बन जाएगा। तो ये सलाहियत रखता है तजरीद की, यानी आप तजरीद करें और क्या करें जी, वात्फ़ मिसली अलैहि है, और इसी इसम का जो मिसल है ना, इसी की तरह का इसम लिख के उसको इसके ऊपर क्या कर दें, अत्फ़ कर दें। रजुलान आपने बनाया, रजुलान में आपने तजरीद की, तजरीद यानी अलिफ और नून को हटा दिया, फिर रजुल बच गया। अब रजुल का जो मिसल है ना वो लेकर आए, रजुल रजुल आप लिखते हैं, फिर वाव के दरमियान में डालें रजुलुन व रजुलुन। तो रजुलुन और रजुलुन अगर बन सके तो फिर हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, मुसन्ना हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी मिसालें क्या दी हैं, ज़ैदान और अमरान की मिसाल दी कि ज़ैदान और अमरान में क्या कहते हैं, फ़इन्नहु यसिहु फ़ीहिमा अत-तजरीद वल अत्फ़, कि जिसमें तजरीद और अत्फ़ क्या दोनों जायज़ हैं, ठीक है। तजरीद यानी अलिफ नून को हटाएं और अत्फ़ करें, यानी ज़ैदुन व ज़ैदुन आप पढ़ लें। और इमरान के क्या पढ़ेंगे, अमरुन व अमरुन, ठीक है। यानी अमरुन और अमरुन को मिला के उसकी जमा क्या, तस्निया क्या बनती है, इमरान बनती है, या अमरान बल्कि होगा, इमरान नहीं है, अमरान, इमरान हम गलत पढ़ रहे हैं, अमरान। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब इसके बाद जो है ना वो इनकी वजाहत कर रहे हैं कि क़ुयूद बहुत सारी आगे, ठीक है जी। यानी मुसन्ना में दो के ऊपर दलालत करने के लिए जो सबब करार दिया बेज़ियादतिन फ़ी आखिरिही, एक ज़्यादती की कैद को एक इज़ाफ़ी करार दिया। तो पहली कैद तो क्या होगी, बेज़ियादतिन फ़ी आखिरिही होगी। दूसरी जो कैदें क्या हो गई कि वो तजरीद और अत्फ़ मिसल के लिए क्या हो, सलाहियत रखता हो, यानी तजरीद और अत्फ़ ये भी क्या होगी, दो क़ुयूद होगी। तो टोटल क्या हमारे पास तीन कैदें होगी ना, एक कैद ज़्यादा वाली कैद होगी, दूसरी तजरीद वाली और तीसरी क्या अत्फ़ वाली होगी। अत्फ़ में भी क्या है, मिसल ही का अत्फ़ है। फ़इन दल्लल इस्म अला तस्निया बग़ैर ज़्यादा, अगर इसम जो है वो दो के ऊपर दलालत करे लेकिन बग़ैर ज़्यादा की दलालत करे, यानी उसके अंदर किसी चीज़ को ज़्यादा आप करके दो के ऊपर दलालत आप नहीं करवा रहे, वो वाज़ी ऐसे हुआ है, ठीक है। उसकी मुसन्निफ़ दो मिसालें दे रहे हैं, शफ़उन व ज़का। शफ़ किसे कहते हैं, जोड़ा को कहते हैं, ठीक है, दो अदद, ठीक है। नमाज शफ़ इसलिए कहते हैं कि दो, शफ़ के मुकाबले में क्या होता है, वितर होता है। वितर जो है वो एक को कहते हैं, शफ़ किसे कहते हैं, दो को कहते हैं। अब शफ़ की दलालत क्या है, शफ़ क्या है, मा दल्ला अला तस्निया है ना, लेकिन ये बेज़ियादत इनकी वजह से नहीं है, ठीक है, बिदून ज़्यादा है। इसी तरीके से ज़का, ज़का का मतलब भी क्या है, हर जुफ्त अदद,
جفت یعنی جو دو جوڑے آپ کہتے ہیں نا، وہ دو دو کا بھی، ایک ایک کا بھی ہو سکتا ہے، دو دو تو کا بھی ہو سکتا ہے، جفت یعنی اسے کہتے ہیں۔ 4 عدد کیا ہے؟ جفت ہے نا ہمارے پاس، 8 کیا ہے؟ جفت ہے، 4 4۔ تو جفت میں کیا ہوتا ہے؟ دو آپ کو جوڑے لینے ہوتے ہیں، زکاة اسے کہتے ہیں۔ زکاة کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے، وہ خسن کا لفظ ہے، خسن و زکن، ٹھیک ہے۔ خسن کو کہتے ہیں طاق کے معنی میں، طاق اور جو جفت کی عربی ہے نا وہ یہی ہے، زکاة اور خسا، ٹھیک ہے جی۔ سین کے ساتھ ہے، خسا سین کے ساتھ، خسن و زکن۔ اچھا جی، تو اب یہ دو کے اوپر دلالت کر رہا ہے لیکن بغیر زیادہ ہے، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ اسے پھر مثنیٰ نہیں کہیں گے، ہاں اس میں مثنیٰ کہہ دیں گے، اسم تثنیہ کہہ دیں گے۔ فَهُوَ اسم للتثنیہ، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ تثنیہ کا کیا اسم ہے۔ وَقَضَا، یعنی اسی طریقے سے اسے ہم مثنیٰ نہیں کہیں گے، اس میں تثنیہ کہیں گے کہ اذا کان بزیادت، اذا کان بزیادہ کیا مطلب؟ یعنی جب اسم دلالت کرے، یعنی اذا کان دلالت الاسم علی التثنیہ بزیادہ، کہ جب زیادہ کے وجہ سے اسم دلالت کرے دو کے اوپر، یعنی پہلی شرط موجود ہو لیکن اگلی کیا دو موجود نہ ہوں۔ وَلَمْ يَصْلُحْ لِلتَّجْرِيدِ وَالْعَطْفِ، لیکن وہ تجرید اور عطف کی کیا صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ جیسے اسنان ہے، ٹھیک ہے، اسنان کیا ہے؟ دو کی اوپر دلالت کر رہا ہے اور الف اور نون بھی اس کے اندر کیا زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ زیادتی کو اس کے دو کے اوپر کیا دلالت کر رہا ہے۔ لیکن فَإِنَّهُ لَا يُصِحُّ مَكَانَهُ اسْنٌ وَاسْنٌ، لیکن اس میں الف نون کو ہٹا کے تجرید کریں اور عطف کریں، اسن اور اسن کیا ہے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس جیسے الفاظ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، ایک اور چیز جو مصنف نے وضاحت نہیں کی، وہ وعطف مثلہ علیہ میں، جو مثل کی ہے نا، یہ وضاحت کیا نہیں کی، تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ مثل کو جو ہے وہ عطف ہو سکے۔ بعض کا کیا ہے؟ تجرید بھی ہوتی ہے اور عطف بھی ہوتا ہے، لیکن مثل کا کیا عطف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ آپ ابوان لے لیں، ابوان کیا ہے؟ ماں باپ کو کہتے ہیں۔ اب ابوان کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے دو باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابوان میں دو کے اوپر دلالت ہے زیادتی کے ساتھ، الف اور نون کے ساتھ، تجرید بھی ہو سکتی ہے، یعنی اب آپ کہہ دیں، عطف بھی ہو جائے گا۔ عطف کیسے ہوگا؟ ابن و امن، عطف بھی ہو جائے گا، لیکن اب اور ام میں عطف ہوا، یعنی مثل کا عطف نہیں ہوا۔ مثل کا عطف ہوتا تو کیسے عطف ہوتا؟ ابن و ابن کا عطف ہوتا، تو یہ مثل کے بغیر کیا عطف ہو گیا۔ اسی طریقے سے مثلا کاظمین آپ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کاظمین اور عسکرین، ٹھیک ہے، تثنیہ کے صیغے ہیں نا کاظمان، تو کاظمان میں کیا ہے؟ آپ یا اور نون کو ہٹائیں کاظمین میں، ٹھیک ہے، تو اس کی دو کے اوپر دلالت کیا ہے؟ یا اور نون کے ذریعے سے ہے، لیکن عطف بھی ہو جائے گا، لیکن عطف مثل کا نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے امام کون سے ہیں؟ امام متقی علیہ السلام، تو وہ کاظم و جواد یوں ہے عطف اس کا، ٹھیک ہے۔ ظہرین ایسے ہی ہے، ظہر و عصر ہے، ٹھیک ہے۔ عشاءین ایسے ہے، مغربین ایسے ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ وہ قمران کا ایک لفظ ہے، قمران کیسے کہتے ہیں؟ الشمس والقمر، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادتی کے ساتھ دو کی اوپر دلالت ہے، تجرید بھی جائز ہے، عطف بھی جائز ہے، لیکن مشکل کہاں پہ آ رہی ہے؟ مثل میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وعطف مثل ہی علیہ، یہ مثل کا جو ہے نا، مثل کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، ہاں اس کو پھر آپ مثنیٰ نہیں کہیں گے، اس کو بھی کس میں آپ ڈالیں گے؟ اس میں تثنیہ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مثل کی کیا ہو جائے گی؟ وضاحت ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل طور پہ آپ کو مثنیٰ کی تشریح میں ایک زیادتی کی جو قید ہے اس کی تشریح کرنی پڑے گی، تجرید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عطف کی تشریح کرنی پڑے گی، اور عطف کے ساتھ ساتھ جو مثل کا عطف ہے نا، اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ تشریح کرنی پڑے گی۔ تو مثل کی تشریح کیا آپ کو اپنی طرف سے کیا ایڈ کرنی پڑے گی، وہ ابن ناظم نے کیا ایڈ نہیں کی۔ اچھا، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ، جب آپ نے یہ بات جان لی، یعنی مثنیٰ کو آپ نے جان لیا، تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اعراب المثنیٰ یکون بزیادۃ الف فی الرفع ویاء مفتوح ما قبلها، رفع میں کیسا ہوتا ہے مثنیٰ کے اعراب؟ الف کو زیادہ کرتے ہیں اور ویاء اور یا کا اضافہ کرتے ہیں، کون سی یا؟ مفتوح ما قبلها۔ یا کہاں پہ ہوتی ہے؟ جر اور نصب میں ہوتی ہے۔ یلیہما، یلیہما، ہما کی مل کدھر جائے گی؟ نہیں، یلیہما الف اور نون، الف اور یا، ہاں، یلیہما یعنی ان دونوں کے بعد آتا ہے، کن دونوں کے بعد آتا ہے؟ الف اور یا کے بعد، الف اور یا کے بعد کیا آتا ہے؟ نون مکسورۃ، نون مکسورہ آتا ہے،
ٹھیک ہے، اعراب المثنى پورا کیسے ہو جائے گا کہ جی رفع میں الف ہے، نصب اور جر میں یا ہے، ما قبل مفتوح ہے، یلیہما اور اس الف اور یا کے بعد کیا آ رہا ہے جی نون مکسور آ رہا ہے. تسقط للاضافت، سقط یسقط، تسقط للاضافت، اور یہ جو نون مکسورہ ہے یہ اضافت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو یہ کس کا اعراب ہو گیا؟ مثنی کا اعراب ہو گیا جس کے اوپر تعریف کی. وحمل علی المثنى، اور مثنی کے اوپر حمل کیا جائے گا من اسماء تثنیہ، تثنیہ کے اسماء میں سے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تثنیہ مثنی میں فرق ہو گیا. اسماء تثنیہ میں سے چند ایک اسماء ایسے ہیں کہ جن کو مثنی کے اوپر کیا حمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسماء تثنیہ میں کون سے کلمات ہیں؟ کلمات، یعنی حمل علی المثنى من اسماء تثنیہ کلمات. اسماء تثنیہ میں سے چند ایک اسماء کا مثنی کے اوپر حمل کیا جاتا ہے. منہا، ان کلمات میں سے کیا ہیں؟ کلا اور کلتا ہیں. لیکن کلا اور کلتا کیا ہیں؟ بشرط اضافتہما الی مضمر، کہ جب یہ مضاف ہوں مضمر کی طرف. کما ینبئ عنہ قولہ، انبا ینبئ کیا مطلب؟ خبر دینا، کہ جیسا کہ اسی کے متعلق ہے خبر دے رہا ہے قولہ، ناظم کا یہ قول، ناظم کا یہ شعر. وکلا اذا بمضمر مضافا وصلا کلتا کذا کا. کلتا کذا کا کیا مطلب؟ یعنی اے کلتا مثل کلا، کہ کلتا بھی کیا ہو جائے گا؟ کلا کی مثل ہے. یعنی فی انہا، کس بات میں؟ کہ فی انہا لا تعرب بالحروف، کہ ان کو جو ہے وہ حروف کے ساتھ اعراب نہیں دیں گے. کن کو جی؟ کلا اور کلتا کو حروف کے ساتھ اعراب نہیں آئے گا، مگر کب آئے گا؟ الا اذا وصلت مضافتن، مگر یہ کہ جب اسے ملا دیا جائے وصلت بمضمر، یعنی اسے مضمر کے ساتھ ملا دیا جائے مضافتن در حالہ کہ یہ مضاف ہو رہے ہیں، یعنی اسے مضاف کرتے ہوئے مضمر کے ساتھ ملا دیا جائے. تقول، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ جاءنی کلاہما و کلتاہما، اس میں آپ کلاہما کو مرفوع کہیں گے اور علامت رفع کیا ہے؟ الف قرار دیں گے. رأیت کلیہما کلتیہما میں کلیہما کیا منصوب اور علامت نصب یا، اور مررت بکلیہما و کلتیہما میں مجرور اور علامت جر کیا ہو جائے گی؟ یا ہو جائے گی. بالالف رفعا و بالیاء نصبا و جرا لاضافتہما الی المضمر. فلو اضیف الی الظاہر، اگر آپ مضمر کی بجائے اس میں ظاہر کی طرف اسے مضاف کریں تو لم تقلب الفہما یاء، تو پھر ان کی الف یا میں کنورٹ نہیں ہوگی. وکان اسمین مقصورین، بلکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں مقصور ہو جائیں گے، اس میں مقصور عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح، جس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہو جائے گا. یقدر فیہما الاعراب، اور اس میں اعراب کیا ہو جائے گا؟ تقدیر میں چلا جائے گا، یعنی اعراب اصلی ہوگا، فقط ظاہری نہیں ہوگا بلکہ تقدیری ہو جائے گا. جاءنی کلا الرجلین میں کیا آپ کہیں گے؟ کلا کو آپ کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا کہیں گے؟ الضمۃ المقدرۃ علی الالف لتعذر ظہورها علی الالف. ٹھیک ہے، رأیت کلا الرجلین میں ایسے کہیں گے کہ یہ منصوب ہے فتح کے ذریعے سے. فتح کس کے اوپر ہے؟ الف کے اوپر ہے، اور مقدر چلے گی بالفتح المقدر لتعذر ظہور علی الالف. اور مررت بکلا الرجلین میں کیا کہیں گے؟ کلا کیا ہے؟ مجرور ہے، کسرہ کے ذریعے مجرور ہے. کسرہ کیا ہو گیا؟ مقدرہ ہو گیا یہاں پہ. اچھا، تو یہ اسماء کلا اور کلتا کس میں سے ہو گیا؟ اسماء تثنیہ میں سے ہو گیا نا. ومنہا کیا مطلب؟ یعنی اسماء تثنیہ میں سے اور کون سے کلمات ہیں جس سے مثنی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے؟ اسنان و اثنتان ہے. وہ اسنان اور اثنتان ہے مطلقاً ہے. مطلقاً کیا مطلب؟ یعنی اے سواء کان مجردین او مضافین، کہ چاہے یہ دونوں الگ ہوں یا کیا ہو رہے ہیں؟ مضاف ہو رہے ہوں. وہذا ما اراد بقول، اور یہی وہ بات ہے کہ ناظم نے اپنے اس شعر کے ساتھ اسی کو مراد لیا ہے. شعر کون سا ہے جی؟ اسنان و اثنتان کبنین و ابنتین یجریان، یعنی ان ہذین الاسمین، کہ یہ جو دو اسم لیسا، یہ دونوں نہیں ہیں، فی الحاقما بالمثنى، مثنی کے ساتھ ملاق ہونے میں دونوں نہیں ہیں، مثل کلتا و کلتا، کلا اور کلتا کی طرح نہیں ہیں. کس بات میں؟ کہ فی اشتراط الاضافت الی المضمر، کہ اضافت جو ہے وہ شرط ہوتی ہے کس کی طرف؟ مضمر کی طرف. اس شرط میں جو ہے یہ کلا اور کلتا کی طرح نہیں ہیں. بل ہما کالمثنى من غیر فرقین، بلکہ یہ دونوں مثنی کی طرح ہیں. یہ جو دو جو اس میں تسنیہ ہے نا، یہ مثنی کی طرح ہی ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، اسناہما کہیں، ٹھیک ہے، یہ فقط اسنان کہیں، جیسے بھی کہیں ان کا اعراب کیا ہے؟ وہی ہے، حروف والا ہے، مثنی والا اعراب ہے. تو کلا کلتا اور اسنان اور اسنتان کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ مثنی نہیں ہے، لیکن یہ ملحق بالمثنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ پوچھا جائے کہ مثنی کیوں نہیں ہے تو ہم کہیں گے مثنی کی تعریف ان کی پر سیٹ نہیں آتی، یہ ان کو اس میں تسنیہ کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا یہ تو کیا ہے ایک تعارفی چیز ہوگی نا. اب اصل جو ہے وہ علت کی بحث ہو رہی ہے کہ اس کا جو اعراب ہے جس طرح اسماء ستہ میں بیان کیا تھا کہ وہ اعراب بالحروف کی طرف کیوں آگے. تو آپ مثنیٰ میں یہ بیان کریں گے کہ ان کا اعراب جو ہے وہ حروف کی طرف آئے تو پھر حروف میں یہ والا چکر کیوں بنا. ٹھیک ہے, وہ والا نظام کیوں نہیں چلا جو اسماء ستہ میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں رفع میں واو آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ رفع میں واو کی بجائے کیا آ گئی, الف آ گئی. تو یہ ایسا کیوں ہے. اسی طریقے سے نسبی اور جری یہاں پہ دونوں ایک ایسی ہو گئی ہیں, اس میں کیوں نہیں فرق رکھا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کیا مصنف کھولیں گے. فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے کہ لما کان اعراب المثنى بالالف فی الرفع, کہ مثنیٰ کے اعراب الف کے ساتھ رفع میں کیوں ہوتا ہے. وبیاء مفتوح ما قبلها فی النصب والجر, اور یا مفتوح ما قبلها. ٹھیک ہے, یہ نصب اور جر میں یہ کیوں ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اور سوال کیا پوچھا جائے کہ ولما والیہما نون مکسورۃ, اور پھر ان کے بعد جو نون مکسورہ لے کر آ رہے ہیں وہ کیوں لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ولما حذفت للاضافہ, اگر نون مکسورہ لے آئے تھے تو پھر وہ اضافت میں آپ کیوں سے حذف کر رہے ہیں. تو یہ تین کیا مرکزی سوال ہو جائیں گے, ان کا کیا مصنف جواب دیں گے. قلت, تو میں کیا کہوں گا کہ اما اعراب المثنى بالحروف, مثنیٰ کا جو اعراب ہے حروف کے ذریعے سے وہ کیوں ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ فلأن التثنیۃ لما کانت, یہاں سے یعنی کہانی شروع کر رہے ہیں کہ تثنیہ کیا ہے. لما کانت کثیرۃ الدوران فی الکلام, کہ تثنیہ جو ہے وہ کلام عرب میں بہت زیادہ کیا چلتا ہے. کثیرۃ الدوران یعنی اس کا وجود زیادہ ہے. ناسب ان تستتبع امرین, تو جب اس کا بہت زیادہ استعمال ہے تثنیہ کا تو مناسب ہے کہ یہ دو چیزوں کو جو ہے وہ چاہے گا. استتباع کیسے کہتے ہیں, چاہنا. ٹھیک ہے, کسی چیز کی پیروی بنانا, کسی چیز کے پیچھے چلانا. یا اس کو آپ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ناسب مناسب ہے کہ ان تستتبع امرین, کہ پھر اس کو جو ہے وہ تابع قرار دیا جائے دو امرین کے. استتباع کیا مطلب, وہ باب استفعال ہم کہتے ہیں نا, طلب کے معنی میں ہوتے ہیں, تو اس کو تابع قرار دینا یہ ہو جائے گا نا. تو ناسب مناسب ہو جائے گا کہ ان تستتبع, یعنی اس کو تابع قرار دیا جائے کس کے جی, دو چیزوں کے سے کیا تابع قرار دیا جائے. پہلی چیز کیا ہے کہ خفت العلامت الدالت علیہا, ایک خفیف علامت لے کر آئیں گے کہ الدالت علیہا, جو کس کے اوپر دلالت کرے جی, مثنیٰ کے اوپر, تثنیہ کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی نا, کہ ہم نے کہا کہ بھئی زید رجل یہ کیا مفرد ہیں, لیکن ان کا تثنیہ بھی کیا بہت زیادہ چل رہا ہے. دو زید مراد ہوتے ہیں تو زیدان بولا جاتا ہے, دو مرد ہوتے ہیں تو رجلان. تثنیہ یعنی زید کے بھی تثنیہ چل رہا ہے, رجل کے بھی تثنیہ چل رہے ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہم دو زید مراد رہے ہیں تو زید کے اوپر کوئی ایسی علامت چاہیے کہ جو ہم علامت لگائیں تو ہم پھر ایک زید نہ سمجھیں بلکہ دو زید سمجھیں. اسی طریقے سے رجل کے اوپر میں ایسی علامت چاہیے کہ جس سے ہم کیا سمجھیں, دو مرد سمجھیں, تثنیہ سمجھیں, کیونکہ تثنیہ کیا بہت زیادہ چل رہے ہیں. تو پھر جب زیادہ چل رہا ہے تو پھر علامت ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے, خفیف ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ایک چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کی علامت ثقیل ہو جائے گی تو وہ مزید کیا مشکل ہو جائے گی. تو جو چیز کثیر ہوتی ہے اس کی علامت کیا ڈھونڈی جاتی ہے, خفیف کیا ڈھونڈی جاتی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں تثنیہ کی کیا چاہیے, علامت چاہیے. ٹھیک ہے, تثنیہ کی ہم علامت خفیف دیں گے. اس کے بعد ایک اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو تثنیہ بھی استعمال آپ کریں گے نا خفیف علامت کے ساتھ, اس کے اندر بھی کیا ہے معنی مختلف ہوتے ہیں. کہ کبھی یہ جو تثنیہ ہے آپ کا فاعل ہو رہا ہوتا ہے, کبھی یہ مفعول ہوتا ہے, کبھی یہ کیا ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے, مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا ہے اس کا اعراب بھی کیا ظاہر کرنا پڑے گا. آپ اس اعراب کو تقدیر کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. کیوں, اگر تقدیر کے اوپر چھوڑیں گے تو کلام میں کیا خلل لازم آ جائے گا, یعنی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ فاعل واقع ہو رہی ہے, مفعول واقع ہو رہی ہے, حالانکہ وہ چیز کبھی کبھار والی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ چل رہی ہے, بہت زیادہ چل رہی ہے, اور کبھی فاعل کے طور پہ چل رہی ہے, کبھی مفعول کے طور پہ چل رہی ہے. تو اس کا اعراب اگر آپ تقدیری رکھیں گے تو کلام میں کیا خلل واقع ہو جائے گا, یعنی بات آپ کی واضح نہیں ہو پائے گی, مکس اپ ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا اعراب بھی ہمیں کیا چاہیے ہوگا, ظاہری چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, ان دو چیزیں ابھی مصنف نے واضح کی نا, کہ ہمیں تثنیہ بنانے کے لیے خفیف علامت چاہیے, پھر اس تثنیہ کا معنی جو ہے واضح کرنے کے لیے ہمیں اعراب کو بھی کیا ہے تقدیر کی بجائے کیا کرنا پڑے گا, ظاہر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وترک الاخلال ہے یعنی خفت علامہ, ایک تو ہمیں خفیف علامہ چاہیے عدالت علیہ جو کس کی اوپر دلالت کرے, علیہ یعنی علی تثنیہ.
ٹھیک ہے. زید اور رجل کے لیے ایک ایسی علامت چاہیے جو اس کی تسنیہ کے اوپر دلالت کرے، وہ الف اور نون ہے، خفت علامت. اور دوسرا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، وترک الاخلال ہے، ہمیں اخلال کو بھی ترک کرنا ہے. اخلال کیسے کہتے ہیں؟ الاخلال فی الکلام، کلام میں خلل واقع ہو جانا. یعنی نحو میں جب لفظ اخلال بولا جاتا ہے، یہ جی خلل لازم آ گیا. خلل کیا مطلب ہے؟ کلام کے سمجھنے میں خلل لازم آ گیا. تو ہمیں خلل کو بھی کیا ترک کرنا ہے. خلل کیسے ترک ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری کے ساتھ خلل ختم ہوتا ہے یا اعراب ظاہری کے ساتھ؟ ظاہری کے ساتھ خلل ختم ہوتا ہے. یعنی وترک الاخلال، اور اخلال کو ترک کرنا ہے. ترک اخلال کا سبب کیا بنے گا؟ بظہور الاعراب، یعنی اعراب کو ہم کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر کرنا پڑے گا، نہ کہ ہمیں اعراب کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقدیر. کیونکہ تقدیر میں پھر خلل باقی رہ جائے گا نا. تقدیر میں کیا ہوتا ہے؟ خلل ہوتا ہے، اور ظہور میں کیا ہوتا ہے؟ ترک الخلل ہوتا ہے. تو ترک اخلال کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ ظہور کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ترک الاخلال کیا ہو جائے گا؟ بظہور الاعراب. اچھا، احترازاً عن تکثیر اللبس سے، یہ جو ہے نا احترازاً، یہ کس کے لیے جو ہے وہ علت بن رہا ہے؟ کس کے لیے مفعول اجلی بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وہی خفت اور علامت کے لیے بن رہا ہے، یا دونوں کے لیے بن رہا ہے. آپ یوں کہہ دیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ناسبہ ان تستتبع امرین، مناسب ہے کہ اسے دو چیزوں کے تابع قرار دیا جائے. احترازاً عن تکثیر اللبس سے، احترازاً کا تعلق کیا ہے؟ اسی استتباع سے بنے گا کہ یہ جو دو کام آپ کر رہے ہیں، ایک تو علامت خفیفہ رکھ رہے ہیں اور اعراب کو کیا ظاہری کر رہے ہیں. یہ دونوں کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ احترازاً، بچتے ہوئے. کس بات سے بچتے ہوئے؟ عن تکثیر اللبس سے، تاکہ لبس کیا زیادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، مکس اپ کیا زیادہ نہ ہو جائے. اب لبس کس کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا؟ پہلے میں اگر آپ بات کریں علامت جو تسنیہ کی آپ کی قرار دی تھی، وہاں پہ لبس کس کے ساتھ ہوگا؟ واحد کے ساتھ. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک زائد مراد ہے یا دو زائد مراد ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دو کا بھی زیادہ استعمال ہے، ایک زائد کا بھی زیادہ استعمال ہے، ایک رجل کا بھی زیادہ استعمال ہے، دو رجل کا بھی زیادہ استعمال ہے. تو تاکہ لبس جو ہے وہ کس کے ساتھ نہ ہو جائے؟ واحد کے ساتھ نہ ہو جائے، پہلے والے مسئلے میں. اور دوسرے میں جو آپ نے کہا ظہور اعراب، اس کا لبس کس کے ساتھ نہ ہو جائے؟ کس کا لبس نہ ہو جائے؟ تاکہ فاعل کا مفعول کے ساتھ لبس نہ ہو جائے، مفعول کا فاعل کے ساتھ لبس نہ ہو جائے. کیونکہ اعراب جب ظاہری ہو جائے گا تو پھر یہ لبس کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جو دو چیزوں کے ہم نے اس کو تابع قرار دینا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ لبس سے کیا ہے بچنا چاہتے ہیں. کہاں پہ بچنا چاہتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ واحد و تسنیہ کے لبس سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے وہ فاعل اور مفعول کے لبس سے بھی ہم کیا ہے بچنا چاہتے ہیں. بس پہلے مرحلے پہ آ جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ تسنیہ کے ساتھ لبس سے بچنا تھا. تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ فجعلت علامت تسنیۃ الفا، ہم نے کہا کہ جی تسنیہ کی کوئی علامت لگاؤ. رجل ایسے نہیں چلے گا، تسنیہ کے لیے بھی رجل چلے اور واحد کے لیے بھی تسنیہ کیا ہے رجل چلے. رجل جو ہے وہ تسنیہ کے لیے بھی رجل ہو اور واحد کے لیے رجل، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ تسنیہ کے لیے آپ کیا لگائیں جی؟ علامت لگائیں. اور علامت میں ہمیں کیا لگانا پڑتا ہے؟ حروف زائد کو لگانا پڑتا ہے. اور حروف زائد ہمارے پاس کون سے ہیں؟ سألتمونیہ ہیں. سألتمونیہ میں سے جو خفیف حروف ہیں وہ تین شمار ہوتے ہیں، الف واو اور یا. ان تین میں سے سب سے اخف کیا شمار ہوتا ہے؟ الف شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ فجعلت علامت تسنیۃ الفا، کہ علامت تسنیہ کو الف قرار دیا جائے. کیوں؟ لأنها اخف الزوائد، کیونکہ الف کیا ہے؟ زوائد میں سے اخف ہے. سألتمونیہ یہ سارے زوائد ہوں گے، ان میں سے سب سے زیادہ اخف کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے جی، ایک خفیف ہے اور ایک اخف ہے نا. خفیف میں تو تینوں آ جاتے ہیں، الف اور یا. ان میں سے بھی اخف کیا ہے جی؟ الف ہے. تو الف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخف الزوائد، یعنی زوائد سے کیا مراد ہے؟ سألتمونیہ. تو سألتمونیہ میں سے سب سے اخف کیا ہو جائے گا؟ الف ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ اخف الزوائد ہے. دوسرا کہ اخف الزوائد میں سے ہم نے الف کو کیوں لیا؟ اخف الزوائد میں سے آپ باقی اخف کو بھی لے سکتے تھے نا، واو اور یا بھی تو خفیف تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے فقط آپ نے الف کو کیوں لیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو الف ہے یہ تسنیہ کے طور پہ پہلے ہی چل رہا ہے کلام عرب میں. تسنیہ کے طور پہ کلام عرب میں کہاں پہ چل رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ فعل میں چل رہا ہے. فعل میں الف کو ہم زیادہ کرتے ہیں تسنیہ کی علامت کے طور پر. ٹھیک ہے، وَمَدْلُولٌ بِهَا عَلَى التَّسْنِيَةِ مَعَ الْفِعْلِ، اور یہ جو الف ہے جو اخف الزوائد کے ساتھ ساتھ دوسری خصوصیت کیا رکھتی ہے کہ مدلول بها، کہ اس علامت کے ذریعے سے یعنی اس الف کے ذریعے سے دلالت ہوتی ہے تسنیہ کے اوپر. کہاں پہ جی؟ مع الفعل، فعل میں بھی دلالت ہوتی ہے. اب کیسے دلالت ہوتی ہے؟ اسمن، بطور اسم کے، یعنی مدلول بها اسمن، الف کے ساتھ دلالت ہوتی ہے تسنیہ کے اوپر، لیکن الف کیا واقع ہوتا ہے؟ اسم واقع ہوتا ہے. کہاں پہ جی؟ افعلا میں. افعل، افعلا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فاعل کیا ہے جی؟
الف ہے، اور الف کیا ضمیر آپ کہتے ہیں نا، ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ضمیر کیا زائدہ ہے، اضافی ہے، اور یہ بطور اسم کے کیا ہے دلالت کر رہی ہے کس کے اوپر جی؟ کس کی دلالت کر رہی ہے؟ تسنیہ کی دلالت کر رہی ہے، یعنی ضمیر فعلی ہے۔ وہ حرفن، اور یہ بطور حرف بھی کیا دلالت کرتا ہے تسنیہ کے اوپر کلام عرب میں۔ وہ کب کہ جب آپ یہ کہیں کہ فعلا اخواکا، یہ کون سی لغت ہے؟ لغت آکلونی البراغیث جو کہتے ہیں نا، آکلونی البراغیث، اور لغت کون سی ہے کہ جب فعلا میں آپ نے فاعل ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے، اخوا کا فاعل ظاہر ہو گیا نا، تو فعل کو ہمیشہ کیا لے کر آتے ہیں؟ مفرد لے کر آتے ہیں، لیکن وہ لغت آکلونی البراغیث سے کیا کہتی ہے کہ فاعل ظاہر بھی ہو جائے تو فعل کیا رہتا ہے آپ کا اسی کے مطابق کیا ہے وہ تسنیہ جمع بھی ہو جاتا ہے۔ آکلون البراغیث میں البراغیث و فاعل ظاہر تھا، پھر بھی آکلو پڑھا نا ہم نے، واضح؟ تو اس میں پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فعلا میں جو الف ہے نا، یہ پھر الف کو ضمیر فاعلی نہیں کہتے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل کیا ہے؟ اخوا کا فاعل ظاہر ہو گیا نا، پھر اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ الف کیا ہے؟ علامت تسنیہ ہے، بس علامت تسنیہ سے ہٹ کے فاعل کی خصوصیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ حرفن یعنی یہ بطور حرف کے تسنیہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، کہاں پہ؟ فی نحو فعلا اخواکا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات کس کی پوری ہوئی کہ ہم نے اس کو تسنیہ جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے لیے کیا ہم علامت لے کر آئے۔ آگے جو ابھی یہ بات شروع ہو رہی ہے جو کل کے درس میں آئے گی کہ پھر اس الف کے اوپر آپ نے اعراب کیا لے کر آنا ہے اب، اور اعراب بھی کیا آپ نے ظاہری لے کر آنا ہے۔ اب وہ ظاہری اعراب آپ کیا لے کر آئیں گے؟ حروف والا یا کیا نام ہے حرکات والا، تو وہ کیسے لے کر آئیں گے؟ تو اس کی کہانی انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔